وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم بنی و انسان کو اس دار فانی کے اندر محفوظ کیا، پیدا فرمایا اور زندگی گزارنے کے لیے طور و طریقے سکھلائے. اللہ رب العالمین کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں. سب سے بڑا احسان کہ اس پروردگار نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف دیا. اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہی ہوگا. انگنت درود و سلام کے بے شمار فلم نچھاور ہوں تمام انبیاء پر، خصوصیت کے ساتھ آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اتباع و پیروی ہمارے اوپر لازمی ہے، ضروری ہے، جن کی اتباع کے بغیر کوئی بھی شخص دنیا و آخرت میں فلاح و کامران نہیں ہو سکتا ہے. آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک بھی یہی ہے، اتباع رسول اور صحابہ. قرآن پڑھیں گے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتباع کے ساتھ رسول کی اتباع کو ملایا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، گویا کہ اس نے اللہ کی اتباع کر لی. اور آپ سن کر حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ دنیا کی تمام چیزیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے بلایا، جن سے اللہ نے منع کیا، ان کے لیے ایک ایک اسلوب اختیار کیا ہے. اگر ڈرانے کی چیز ہے تو برجستہ ڈرا دیا، دھمکا دیا. اگر جہنم میں لے جانے والی چیز ہے تو ڈائریکٹ جہنم کی وہی سنا دی گئی. اگر کوئی اچھی چیز ہے، کوئی کار خیر ہے تو اس کے لیے خوشخبری سنا دی گئی. لیکن کسی ایک ہی چیز کے بارے میں دونوں پہلو نہیں اختیار کیا سوائے اپنے رسول کی اتباع و پیروی کی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے دو پہلو استعمال فرمائے، ڈبل پہلو. ایک ڈرانے دھمکانے کا اور ایک رغبت دلانے کا. رغبت کیا دلایا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے ہو، اللہ کے سلیکٹڈ بندے، چنندہ بندے اگر بننا چاہتے ہو، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے فاتبعونی کہ اے میری امت کے لوگوں تم میری اتباع و پیروی کرو. کیا ملے گا بدلے میں؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یغفر لکم ذنوبکم، تم
تم خطاکار بھی رہو گے، گناہگار بھی رہو گے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا، مٹا دے گا۔ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو مٹا دے گا۔ یہ دیکھیے رغبت دلائے، ہاں میرے نبی کی پیروی کرو، پیروی کرو گے تو اللہ تم سے خود محبت کرے گا، اور محبت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا۔ رغبت نہیں ہے؟ کتنی بڑی رغبت ہے۔ اور ڈرایا دھمکایا کہاں پر؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو تم اپنے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، تم اپنے نبی کے سامنے کوئی بھی چیز اپنی طرف سے اوپر مت کرو۔ نبی کو فالو کرنے کا حکم ہوا ہے، نبی کی اتباع کرنے کا حکم ہوا ہے، سو آپ اتباع کرتے جائیں، آپ کو اوورٹیک نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی حیثیت سے جو چیز بھی دے دے وہ چیز لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ، اور جن چیزوں سے روک دیں، فَانْتَهُوا، اس سے پوری طرح رک جاؤ۔ اچھا جو دیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، رسول جو دیں، اور ایک معنی جتنا دیں، آپ اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتے۔ ظہر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پڑھ کر کے بتائی، آپ 5 نہیں کر سکتے۔ اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ بتایا، آپ الگ سے محمد رسول اللہ ایڈ نہیں کر سکتے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ کا مطلب یہ جتنا دے، جو دے اس کو لے لینا ہے، سمجھ میں آئے تب بھی لینا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی لینا ہے، یہ ہے وہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ کا مطلب۔ صحابہ نے اس کو بخوبی سمجھا، اور جو رسول کی اتباع پیروی چھوڑ کر آپ کو حاکم ماننے کے بجائے، آپ کو فیصل ماننے کے بجائے، آپ کو جج تسلیم کرنے کے بجائے غیر رسول کے دربار میں جائے اور ان سے فیصلے کرائے، ان کے اقوال کو رسول کے فرمان پر ترجیح دے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے کہتا ہے فلا وربک، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے، فلا وربک لا، وہ لوگ، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے، وہ لوگ کامل مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب کہ آپ ان کے درمیان ان کے اختلافی امور میں آپ فیصلہ سنا دیں اور اس فیصلے کو شرح صدر کے ساتھ تسلیم نہ کر لیں، وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم ہے، یہ لوگ مومن ہو نہیں سکتے کب تک؟ جب تک کہ آپ کو فیصل اور جج نہ مان لیں، اور آپ کسی مسئلے میں فیصل اور جج کی حیثیت سے فیصلہ سنا دیں، اس کو شرح صدر کے ساتھ۔ ایک ہوتا چلو بھائی ناک چڑھا کر کے مان، اب کہہ دیے تو ماننا ہی پڑے، لیکن ایک ہے شرح صدر، جی 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 رسول کا فرمان بالکل سر کے اوپر رکھنا، یہ ہوتا ہے شرح صدر، دل کے اندر اطمینان ہونا چاہیے۔ یہاں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان آ جانے کے بعد بھی لوگ اپنے بڑوں کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ وہ بڑے بھی زندگی بھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہے، وہ بڑے بھی آپ کی اتباع اور پیروی کا حکم دیتے رہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ کہا اے لوگوں، دین میں اپنے عقلی گھوڑے دوڑانے سے بچو اور اتباع سنت کو لازم پکڑو، جو رسول کی اتباع سے ہٹ گیا وہ تو گمراہ ہو گیا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے، اللہ انما انا بشر اختی و اصیب فانظروا فی رائے، میں ایک انسان ہوں بھائی، اختی و اصیب، غلطی بھی کرتا ہوں، میرا کبھی کبھار قول صحیح بھی ہو جاتا ہے،
فانظروا فی رائے، تو تم لوگ کیا کرو، جب میں کوئی رائے پیش کروں اپنی طرف سے تو اس پر غور کرو. فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، جو کتاب و سنت کے موافق ہو فَخُذُوا، اس کو لے لو. وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقْ، اور جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اس کو فَاتْرُكُوا، اس کو چھوڑ دو، اسے ترک کر دو. احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدونی، اے لوگوں تم میری تقلید مت کرو. ولا تقلدوا مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، نہ میری تقلید کرو، نہ سفیان ثوری کی کرو، نہ اوزاعی کی کرو. اے لوگوں تم دین کے احکام وہیں سے لو جہاں سے ان ائمہ کرام نے دین کے احکام لیے ہیں. اور چلتے چلاتے امام شافعی کا بھی قول سنیں. امام شافعی تو یہاں تک لکھتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یحل له ان یدعها لقول احد، کہ اگر کوئی صحیح سنت صحیح سند کے ساتھ آ جاتی ہے اور معلوم ہو جانے کے بعد کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، روایت مرفوع متصل ہے، ثابت ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی غیر رسول کی بات کو فوقیت دیتا ہے، اللہ اکبر. امام شافعی کہتے ہیں کوئی صحیح سنت صحیح سند کے ساتھ اگر ثابت ہو جائے تو پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ کسی کے قول کے مقابلے میں اس سنت کو ترک نہیں کیا جا سکتا. کتنا ایسے لوگ ہیں میرے بھائی جو کسی کے قول کے پیچھے رسول کا فرمان چھوڑے جائے. پہلے بھی آپ کو بتا دیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے دین کو کامل و مکمل کر دیا. یہ بڑے بڑے اجلہ ائمہ جن کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے امام بنایا، آپ نے بنایا ہے، وہ دنیا کے اندر نہیں بھی آتے تب بھی دین کے اندر کوئی کمی نہیں رہتی، اور آ بھی گئے ہیں تو ان کے آنے کی وجہ سے دین کے اندر کوئی زیادتی بھی نہیں ہو سکتی ہے. دین اتنا ہی رہے گا جتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہم تو ہماری یہی تو دعوت ہے. اے لوگوں سب کی عزت، سب کی توقیر، سب کا ادب کرو، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، آپ کے ادب اور احترام کی بات آ جائے، آپ کی حدیث کی بات آ جائے تو آپ کی حدیث کو، آپ کی بات کو دوسرے لوگوں کے بالمقابل چھوڑو مت، ترک مت کرو، بلکہ تمام لوگوں کے اقوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو فوقیت دیں. کیوں بھائی؟ کیوں فوقیت دیں؟ کیونکہ بھائی جن کے لیے ہم بھائی اپنے بزرگوں کو، اپنے ائمہ کو آگے کر رہے ہیں، ان کو تو ہم نے بزرگ بنایا، آپ نے بنایا. اللہ نے کوئی سند اتاری ہے ان کے امام کی؟ نہیں. اللہ کی قسم دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی شخص کا انکار کر دیں، کسی بھی شخص کہ میں نہیں مانتا، اللہ آپ سے کبھی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے فلاں صاحب کو فلاں عہدے سے کیوں نہیں قبول کیا. لیکن اگر آپ نے رسول کا انکار کر دیا، آپ کی نافرمانی کر دی، آپ کی اتباع سے جی چرا لیا، تو اللہ کی قسم کل قیامت کے دن آپ سے باز پرس ہوگی. اللہ کے یہاں باز پرس سے آپ بچ نہیں سکتے. ارے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا. قرآن نہیں پڑھے؟ 7ویں پارے کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے میرے پروردگار تو پاک ہے، ایسا میں کیسے کہہ سکتا ہوں، اور جو کچھ میں نے کہا اسے تو بخوبی جانتا ہے. تو جن کو آج ہم نے مقتدا اور رہبر بنا رکھا ہے، کل قیامت کے دن اپنا یہ پلو جھاڑ دیں گے. اے میرے پروردگار میں نے کب کہا تھا کہ میری تقلید کرو، میں نے کب کہا تھا کہ میرے پیچھے چلو، میں تو زندگی بھر رسول کی ابتدا پیروی کر کر بھلا میں کیسے حکم دوں؟ وہ پلہ نہیں جھاڑیں گے، اپنا جھاڑ دیں گے. اللہ جل انبیاء اللہ سے کرے اللہ میں نے ایسا نہیں کیا، لیکن بات کچھ ہوگی، پوچھ تاچھ سے اللہ کے یہاں کوئی نہیں. چلیے دارمی کی ایک روایت لیتے ہو اور آگے چلتے. دارمی کی حسن روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان حضرت ابو بکر ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ نسخۃ من التوراۃ، اللہ کے رسول یہ تورات کا نسخہ ہے، دیکھیے دیکھیے۔ اللہ کے رسول کچھ نہیں کہا، فسکت، آپ خاموش ہیں۔ فجعل یقرأ، حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عمر پڑھنے لگ گئے۔ اللہ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، حضرت عمر کو تورات پڑھتے دیکھ کر آپ کا چہرہ بدلنے لگا، آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ او میرے بھائیوں، آپ نے سیرت رسول اگر پڑھی ہوگی سنی ہوگی تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، آنکھیں ایسی لال ہو جاتی تھی، ایسا معلوم ہوتا کہ کسی نے انار کا جوس آپ کی آنکھوں میں نچوڑ دیا۔ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے عمر، کیا تم نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ تمہارے تورات پڑھنے کی وجہ سے نبی کا چہرہ کس قدر بدل رہا ہے۔ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو کہنے لگے واللہ رضیت باللہ ربا، ایک روایت میں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، اللہ رضیت باللہ ربا، میں اللہ تجھے رب ماننے سے میں راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے میں قبول کرنے پر راضی ہوں، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننے سے میں راضی ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا اے عمر، یہ تو تورات ہے جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اے عمر اگر بذات خود موسیٰ بھی دنیا کے اندر دوبارہ تشریف لے آئے، دیکھ رہے کون موسیٰ کون ہے بھائی؟ جن سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، ڈائریکٹ بات چیت کی، بڑے انبیاء میں سے ہیں، سب سے زیادہ نبیوں میں انہی کا نام قرآن میں آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اے عمر یہ تو تورات کا نسخہ جسے تم پڑھ رہے ہو، اس کو تو چھوڑو، اگر بذات خود موسیٰ بھی دنیا کے اندر تشریف لے آئیں اور وہ میری نبوت کو پا لیں تو موسیٰ کو بھی میری پیروی کرنی پڑے گی، میرے پیچھے چلنا پڑے گا، میری اقتدا کرنی پڑے گی، میری پیروی کے بغیر موسیٰ علیہ السلام بھی فلاح و کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھ سکتے ہیں ایک نبی کی نبوت رسول کے آ جانے کے بعد نہیں چل سکتی، ہمارے بنائے ہوئے ائمہ کی امامت کیسے چل سکتی؟ کوئی موسیٰ کو مان کر موسوی نہیں کہلا سکتا، کوئی عیسیٰ کو مان کر عیسوی نہیں کہلا سکتا، دوسرے نبیوں کی طرف جب نسبتیں نہیں ہو سکتی تو ہم اپنی نسبتیں ائمہ کی طرف کیوں جوڑیں جن کو ہم نے امام بنایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا اور کہا اے لوگوں میں تمہیں ایسا امام دے رہا ہوں جو اپنی طرف سے بات نہیں کرتے، جو بھی بولتے وہ در حقیقت وحی الہی ہوا کرتے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے نفس سے کچھ نہیں بولتے، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی الہی کی وجہ ہی سے بولتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اگر کوئی اور مقتدا، کوئی اور رہبر، کوئی کرکٹر، کوئی فلمی ایکٹر، کوئی امام یا کوئی دوسرے، چاہے کوئی بھی، کسی کے پیچھے بھی آدمی بھاگ جائے سوائے گمراہی کے اور ہاتھ پچانے والا نہیں، یاد رکھیں۔ اور اس کی مثال بھی ایسے ہے جیسے دن کے اجالے میں جمعہ پڑھ کر کے ابھی آدمی نکلے اور موبائل کی ٹارچ جلا کر کوئی چیز تلاش کرے، آپ کیا کہیں گے؟ اگر ایسا شخص آپ دیکھ لیں جو دن کے اجالے میں سورج نکلا ہوا ہو، اوپر چڑھا ہوا ہو اور ٹارچ جلا کر کوئی چیز تلاش کرے، آپ کیا کہیں؟ پاگل آدمی ہے، دوپہر ہے، دن کا ہے، وقت ہے اور تم ٹارچ جلا کر چیز تلاش کر رہے، آپ پاگل سمجھیں گے نا؟ ٹارچ کی کیا حیثیت سورج کی لائٹ کے سامنے؟ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام لوگوں کی فقاہت، تمام لوگوں کے علوم، تمام لوگوں کے فتاوی اللہ کی قسم ہیچ ہیں۔ اچھا ایک اور حدیث سنتے ہیں،
غالباً یہ حدیث مسلم کی ہے، صورت راوی کا نام میں بھول رہا ہوں۔ پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں؟ ہے نا دلچسپ، آپ کو کیسے معلوم؟ مقام رسالت سن کے جائیے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس قدر ضروری ہے، کتنی اہم ہے۔ کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں بطحائے مکہ میں تھا، مجھے دکھایا گیا کہ دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور آسمان کے بیچوں بیچ ترازو قائم کیا گیا اور کہا اہواہو، مجھے دیکھ کر کہ یہ کیا یہی شخص ہے؟ دوسرے نے کہا یہی شخص ہے، پکڑو۔ مجھے پکڑ لیا گیا اور ترازو کے ایک پلڑے پر بٹھا دیا گیا اور میری امت کے 10 لوگوں کو رکھا گیا، ایک کو رکھا گیا تو میں بھاری نکلا، 10 کو رکھا گیا تو ایسا لگ رہا تھا جو 10 لوگ تھے ایسے جھٹکے میں اوپر چلے گئے، معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی جھرجھرا کر نیچے گر آئے۔ حکم دیا گیا کہ 10 سے تولو، جب 10 سے آپ بھاری نکلے تو کہا گیا زنہ بمئہ، 100 لوگوں سے تولو۔ اسی طریقے سے تولتے گئے، آپ وزنی ثابت ہوتے رہے۔ پھر غیب سے ندا آئی، اگر ایک طرف پوری امت کو بھی رکھ دو، پوری امت کو بھی ایک ترازو کے پلڑے پہ رکھ دو اور دوسری طرف اگر یہ شخص رہے گا تب بھی انہی شخص کی اسی کا پڑا بھاری نظر آئے گا۔ او میرے بھائیوں، یہ رسالت کا مقام ہے، ایک پلڑے پر تمام ائمہ ہو جائیں، تمام مجتہدین ہو جائیں، تمام علماء رہے، ان کے فتاوے، ان کی تصنیفات، ان کی کتابیں، ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے پر، اور میرے نبی کی ایک حدیث جو آپ نے چھوٹی سی چھوٹی حدیث کسی بھی جگہ فرمائی ہو، اللہ کی قسم میرے نبی کی ایک حدیث کے سامنے بڑے بڑے علماء کی فقاہت ہیچ نظر آئے۔ اسی لیے کہتا ہوں اور بڑے برجستہ کہتا ہوں، مکہ کا قرآن لے لو، مدینہ کا جامعہ اسلامیہ لے لو، بنارس کا جامعہ سلفیہ لے لو، اور مئو سے فیضان اور عالیہ اثریہ جتنے مدارس چاہو تم لے لو، اور اسی طریقے سے مبارک پور سے اشرفیہ لے لو، دیوبند سے دارالعلوم لے لو، ان میں پڑھانے والے سارے اساتذہ، سارے فقہا، سارے محدثین، سارے مفتیان، ان کے سارے فتاوی، ان کے سارے تراجم، ان کی ساری کتابیں ترازو کے ایک پلڑے میں اور میرے نبی کی حدیث ایک پلڑے۔ بتائیے میرے نبی کی حدیث بھاری ہوگی کہ نہیں؟ آج میرے نبی کو 10 سے تولا گیا تب بھی آپ بھاری نکلے، 100 سے تولا گیا تب بھی آپ بھاری نکلے، 1000 سے تولا گیا تب بھی آپ بھاری نکلے۔ آواز آپ کی ہے، اے تولنے والے، اگر کائنات کے سارے لوگوں کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو اور یہ شخص ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رہے تو اللہ کی قسم تب بھی یہی آدمی بھاری نکلے گا۔ میرے بھائیوں، رسول کو خواب میں یہ دکھا کر مقام رسالت ثابت کر دیا گیا۔ ساری کائنات کے لوگوں کے بالمقابل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت زیادہ ہے۔ سارے لوگ ترازو کے اگر ایک پلڑے میں بھی جمع ہو جائیں تو سارے لوگوں کا ایمان، سارے لوگوں کا علم، ان کی سمجھداری، سب کچھ مل کر بھی میرے رسول کی ایک حدیث کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جس نے رسول کی عزت کو سمجھا، جس نے رسول کی شان کو سمجھا، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ شراب پلائے جا رہے تھے، شراب کا دورہ چل رہا تھا، ایک پارٹی چل رہی تھی، ابھی شراب حرام نہیں تھی، شراب پی جا رہی تھی، شراب حلال تھی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں شراب بٹ رہی تھی، لوگ پی رہے تھے اور شراب پلا رہے تھے۔ اتنے میں منادی آیا اور کہنے لگا، اے لوگوں، کیا تمہیں شراب کی حرمت کی آیت نہیں پہنچی ہے؟ کیا بھائی کیا بول رہے تم؟ کہا ہاں بھائی، شراب حرام ہو چکی ہے۔ او میرے بھائیوں، جن نے رسول کی ذات کو صحیح معنوں میں سمجھا، اتباع رسول کیا جنہوں نے سمجھا، وہ میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ جیسے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کے سامنے اللہ کا
کی بات سنی اور ہم نے اطاعت و فرما برداری کر لی. حرمت نازل ہوئی, صحابہ کے درمیان پارٹی چل رہی ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ابو طلحہ کی مجلس تھی, ابو طلحہ کی پارٹی چل رہی تھی اور شراب کے دور چل رہے تھے, جام پیے جا رہے تھے. اچانک منادی آتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں, شراب کی حرمت کی آیت محمد رسول اللہ پر نازل ہو چکی ہے, شراب حرام ہو چکی ہے. او میرے بھائیوں, اتباع رسول تو اس کو کہتے ہیں. اتباع رسول کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے, ہم سے کوئی برائی اس لیے نہیں چھوٹتی, ہم یہ کہہ دیتے ہیں عادت پڑ گئی صاحب, میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں. ارے شراب کے وہ ایڈکٹ تھے, ان کی گھٹنیوں میں شراب پلی ہوئی تھی, بچپن سے وہ شراب پیتے چلے آ رہے تھے. کوئی مہمان بھی آتا, ہم چائے دیتے, وہ چائے کی جگہ شراب پیش کرتے تھے. لیکن قرآن کی آیت جیسے شراب کی حرمت نازل ہوئی, حضرت انس کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا کہ شراب کو ڈال دو. میں نے برتن میں پڑی ساری شراب میں نے بہا دی. اور اہل سیر لکھتے ہیں اتنی شراب کی حرمت نازل ہونے کے بعد بہائی گئی. ایسا منظر لگ رہا تھا کہ جیسے مدینے کی گلیوں میں ایک طرح کی باڑھ آ گئی ہو. اے میرے بھائیوں, اس طریقے کا جذبہ ہمارے دلوں میں کب پیدا ہوگا؟ صرف اہل حدیث نام رکھ لینے سے, سلفی نام رکھ لینے سے نہیں ہوگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا ایمان لانا پڑے گا. رسول کے صحابہ نے جس طریقے سے اپنے رسول کی عزت کو تھاما اور آپ کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے آپ کی صدا اور پیروی میں دل و جان نچھاور کیا, جب تک ہم نچھاور نہ کر دیں اللہ کی قسم صحیح معنوں میں ہم متبع رسول نہیں ہو سکتے, کیونکہ اللہ نے کنڈیشن ایمان کی وہی لگائی جو صحابہ کے پاس تھی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے ابو بکر تم لائے ہو اس جیسا ایمان چاہیے, عمر تم لائے ہو اس جیسا ایمان چاہیے, اے عثمان تم لائے ہو, علی تم لائے ہو, فاطمہ تم لائی ہو, عائشہ خدیجہ تم لائی ہو, اس طریقے کا ایمان چاہیے. اگر یہ لوگ بھی لے آئے, اللہ کہتا ہے فَقَدِ اهْتَدَوْا, تب یہ ہدایت یافتہ ہے. ہم ہیں کہاں میرے بھائیوں؟ اتباع رسول سمجھیے. مفسرین ہیں, علماء محدثین کو دیکھیے, حدیث کی کتابیں جب لکھی گئی, وقت ہو چکا ہے, بڑے اختصار کے ساتھ میرے بھائی معاف کیجیے گا, بڑے اختصار کے ساتھ حدیث کی کتابیں جب لکھی گئی, رسول سے محبت اس طریقے سے پیش کیا. لوگ جہاں شارٹ کٹ میں ساتھ لکھ کر کے نکل جاتے تھے, محدثین ایسا کیا نہیں کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. رسول کی ذات کو سمجھا, رسول کے منصب کو سمجھا, رسول کے عہدے کو سمجھا. اسی لیے شارٹ کٹ سواد سے کام نہیں چلایا بلکہ پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی لکھ رہے ہیں. حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, کوئی بھی کتاب اٹھائیے, کسی بھی محدث کی کوئی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, کہیں پر شارٹ کٹ میں سواد لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. محدثین نے یہ سمجھا جس ذات سے اللہ نے اتنا پیار کیا ہے, اتنی محبت کی ہے, کہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو یا کہہ کر کے نہیں پکارا. اے موسیٰ تو کہا, اے عیسیٰ تو کہا, اے ابراہیم تو کہا, یا یحییٰ تو کہا, یا زکریا تو کہا, لیکن میرے نبی کا نام قرآن میں 4 بار آیا, لیکن وہ بھی خبر کی صورت میں حرف ندا کے ساتھ. اے محمد, یا محمد کہہ کر پورا قرآن پر ڈالیے. اللہ تعالیٰ نے کہیں پر اے محمد کہہ کر کے نہیں پکارا. محدثین نے رسول اکرم کے اس منصب کو سمجھا جس ذات سے خود رب العالمین نے اتنی محبت کی ہے, پورے قرآن کا حرف ندا کے ساتھ اے محمد کہہ کر کے نہیں پکارا. اگر ہم بندوں کا, ہم امتوں کا پیار اگر رسول کے لیے کم ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی. اس لیے شارٹ کٹ ساتھ نہیں لکھا میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اتباع رسول کا جذبہ جیسے ہی معلوم ہو جائے ہاں یہ نبی کی سنت ہے, یہ رسول سے ثابت ہے, فوراً اس سے رک جاؤ. کوئی چیز ثابت ہے فوراً اس کو عمل میں لے آؤ. آخری حدیث بتا کر بات ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں. رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ید رجل, آپ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. فنزع, حدیث کے الفاظ, وطرح, آپ نے
انگلی سے نکالی اور کس کے زمین پر پٹک کے ماری، اور آپ نے کہا تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے جو قصدن اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے ڈال لیتا ہے. کیا کہا؟ آگ کے انگارے ڈال لیتا ہے قصدن. اللہ اکبر. اور آپ نے مارے غصے کی انگوٹھی نکالی اور زمین پر پٹک. لوگ آئے کہنے ارے اٹھایا. کہا مرد کے لیے حرام ہے گھر میں جانا، جیب میں تو رکھ لو. اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، پھوپھی کو، خالہ کو، کسی کو دے دینا. گھر والے تو فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں، یہ مرد کے لیے حرام بتایا گیا. او میرے بھائیوں، رسول کا احترام صحابہ کے دلوں میں کس قدر تھا، کتنا زیادہ تھا، اتباع کا جذبہ کس قدر تھا. کہا جس انگوٹھی پر میرے نبی نے غصے اور غضب کی نظر لگا دی، میرے انگلی سے نکال کر غصے کے مارے زمین پر پٹک دی ہو، واللہ لا آخذہ ابدا، اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں لوں گا. گرچہ یہ صرف مرد کے لیے حرام ہے، لیکن میں اپنی ماں بہن کو بھی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے نبی نے اتنے غصے کے ساتھ میرے ہاتھوں سے نکالی ہے، میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا. اتباع رسول کو سمجھیے. رسول کے عہدے اور منصب جب تک مقام رسالت نہیں سمجھیں گے، اتباع رسول کا جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. پہلے مقام رسالت سمجھیے جس طریقے سے محدثین نے سمجھا، جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا. اللہ کے رسول کہتے تھے چلو چل پڑتے تھے، کہتے بیٹھ جاتے تھے، کہتے تھے گردنیں کٹا دو. اللہ اکبر. تاریخ گواہ ہے، شوق شہادت میں اپنی گردنیں بھی کٹا دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عنایت فرما. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر خاتمہ بھی ہو تو اس حال میں کہ ہم متبع رسول ہوں. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.